اگر آپ اس کو ڈیپلی سنیں، اس کے اندر جائیں تو آپ کو بالکل الگ ہی کیفیت ہوتی ہے آپ کے اوپر۔ آدم کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ ان کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے کی ہے، تقریباً 300 ملین سال پرانا ہوگا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چلے جایا کرتے، کئی دن کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ 488 ملین سال اس یہاں پر مختلف قسم کی مٹیوں کے سیمپل رکھ کے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دوستو، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو زیارت کروانے والا ہوں ایک ایسی جگہ کی جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یوم القیامہ تک۔ تو میرے ساتھ چلیں۔ ابھی یہ مسجد نبوی کا میں آپ کو دکھاؤں، 302 نمبر گیٹ ہے، یہ چیک کریں، اور یہاں سے آپ نے نکلنا ہے تو اس طرف آنا ہے۔ ابھی چلتے ہیں، میں خود بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ جی میں پہنچ گیا ہوں میوزیم کے پاس، صفیہ میوزیم اینڈ پارک۔ ماشاء اللہ آپ چیک کریں کتنا زیادہ رش ہے زائرین کرام کا۔ ابھی چلتے ہیں جی ٹکٹ کی طرف۔ ٹکٹ کہاں سے پرچیز کرنا ہے؟ یعنی اگر آپ باہر سے آتے ہیں، اس طرف سے حرم کی طرف سے آتے ہیں، میں ذرا اندر سے گھوم کے آیا ہوں، تو اگر اس طرف سے آتے ہیں آپ تو سیدھا باہر سے ہی آگے یہاں سے آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ ٹکٹ میں نے پرچیز کر لیا۔ تو پہلے جو نیا میں نے سنا تھا 20 ریال کا ٹکٹ تھا، ابھی انہوں نے کر دیا 25 ریال کی ٹکٹ۔ میوزیم کے اندر آپ نے یہاں سے اندر انٹر ہونا ہے۔ اس طرف آپ کا استقبال کرتے ہیں، استقبالیہ، اور اس سے پہلے آپ نے ٹکٹ چیک کروانی ہے۔ ٹکٹ چیک کروانے کے بعد پھر آپ اندر جاتے ہیں۔ ابھی اندر جا کے دیکھتے ہیں۔ ہم آپ لوگ کو مدینہ منورہ کی اس میوزیم میں استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس میوزیم میں دنیا کی وجود کی کہانی شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ آپ لوگ کو دنیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، دنیا کی وجود سے لے کے دنیا کے فنا۔ دنیا سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن رب العالمین کی ذات تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنا چاہا، دنیا کو بنانا چاہا، اس نے سب سے پہلے کیا، کس چیز کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات کیا ہیں جس کو رب العالمین نے سب سے پہلے پیدا کیا، اس کے بارے میں آپ لوگ کو یہاں سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، اور عرش ہی سب سے پہلی اور سب سے بڑی مخلوق ہے جس پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو حکم دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے لکھ، قلم نے لکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین میں اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا کہ آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی ہے جہاں پہ ایک فرشتہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ ان کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے کی ہے۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ انہی برے لوگوں میں ابلیس شیطان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ پھر یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے مختلف مٹیوں سے پیدا کیا۔ دنیا کی مختلف مٹیوں کو لے کر رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ یہاں پہ آ کے آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب سکون، ایک الگ ہی دنیا میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اگر آپ اس کو ڈیپلی سنیں، اس کے اندر جائیں تو آپ کو بالکل الگ ہی کیفیت ہوتی ہے آپ کے اوپر۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ پتھر بڑے پرانے، بڑے قیمتی ہیں، انہیں دیکھ لیں۔ پھر آگے کی طرف چلتے ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے شاہکار ہیں، یہ نوادرات میں سے آتے ہیں، پرانے پتھر ہیں۔ یہ جو پہلے والا پتھر ہے 488 ملین سال پرانا ہے، 488 ملین سال پرانا۔ اس کے بغل میں شارک مچھلی کے دانت ہیں جو کہ ریاض و دمام کے قریب پائے گئے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 400 سے 500 کروڑ سال پرانے ہیں۔ اس کے بغل میں جتنے بھی پتھر ہیں، جتنے بھی ہیں، سب پرانے اور اسی طرح قیمتی پتھروں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں سے سجدہ بھی کروائے۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو کہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو
अम्मा हवा के साथ जन्नत में रखा और हुक्म दिया कि दरख्त के करीब नहीं जाना। जन्नत में एक दरख्त था जिससे अल्लाह ताला ने दोनों को मना किया था, लेकिन उन दोनों से वही गलती हो जाती है तो अल्लाह ताला दोनों को जन्नत से कहाँ भेज देता है? दुनिया में, ज़मीन पर है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टियों के सैंपल रख के बताने की कोशिश की गई है कि आज जो इंसानों की तबीयत में, उनके मिजाज में और उसी तरह उनके रंगों में जो फ़र्क होता है, कहीं ना कहीं दखल इन मिट्टियों का भी होता है। इसी वजह से बसा औक़ात कहा जाता है भाई साहब आप किस मिट्टी से बने हो, किस मिट्टी से पैदा हुए हो, कहते हैं ना। ये जो पुरानी चट्टान है ना दुनिया की, उसका एक टुकड़ा है और ये इसकी खासियत देखें, फूल नुमा है। और ये इसके देखें, इसकी तकरीबन 300 मिलियन साल पुराना होगा या उससे भी कहीं ज़्यादा। सब मिट्टी से बन के इंसान बने? नहीं, बस सैंपल के तौर पे बताया गया है। आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। एक लंबी मुद्दत के बाद, एक लंबे ज़माने तक लोग अल्लाह ताला की तौहीद पर कायम दायम रहते हैं, यानी अल्लाह ताला ही की बात करते हैं। लेकिन बाद में लोग शैतान के बहकावे में आकर बुतों की इबादत शुरू कर देते हैं, यानी बुत परस्ती करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला इनकी तरफ नूह अलैहिस्सलाम को भेजता है। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम वालों को 950 साल तक समझाते। कितना? 950 बरस तक मेरे भाई। लेकिन कौम वाले नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाते। तो अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दे देता है, कश्ती बनाओ। और जब कश्ती बन के तैयार हो जाती है तो अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को हर मखलूक के जोड़ों को भी उसमें सवार करने का हुक्म दे देता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ज़मीन व आसमानों के पानी के ज़रिए से पूरे के पूरे लोग को हिला को बर्बाद कर देता है। लेकिन अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो लोग भी कश्ती में सवार हो जाते हैं, अल्लाह उन्हें बचा लेता है। किसके ज़रिए से बचाता है? कश्ती के ज़रिए से। आइए आगे की तरफ चलते हैं। मेरे भाई, नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे नबी और रसूलों को इस दुनिया में भेजता रहा। जब जब लोगों के अंदर बुराई और शिर्क का ज़हूर हुआ, लोग बुराइयों की तरफ माइल हुए, अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए नबियों को भेजा। उन नबियों में से चंद के नाम ये हैं: इदरीस, हूद, सालेह अलैहिमुस्सलावतु वत्तस्लीम। फिर इन नबियों के बाद अल्लाह ताला ने एक बहुत ही मशहूर नबी को भेजा जिनको हम तमाम अबुल अंबिया खलीलुल्लाह के नाम से जानते हैं। कौन है खलीलुल्लाह? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो आइए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी कौम की कहानी क्या है, मक्का कैसे आबाद हुआ, यहाँ पे देखते हैं। बैठ जाएं हम लोग। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्ती की शिकार हो गई। ये लोग बड़े बड़े पत्थरों से बड़े बड़े बुतों को बनाते हैं और फिर इन्हीं बुतों की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम वालों को हर तरीके से समझाते हैं, मनाते, लेकिन कौम वाले नहीं मानते। तो एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौका पाते ही कुल्हाड़ी के ज़रिए से जितने भी बुत होते हैं तमाम बुतों को तोड़ डालते हैं। लेकिन जो बड़ा वाला बुत होता है, सबसे बड़ा वाला, उसे छोड़ देते, उसे नहीं तोड़ते। क्यों? ताकि कौम वाले समझ सकें बुत किसी लायक नहीं होते, बुतों की हकीकत नहीं होती कुछ भी, ये शैतानी फ़रेब होता है। अच्छा, कौम वालों को जब पता चलता है तो कौम वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए, उन्हें कत्ल करने के लिए बड़ी आग जलाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा बचा लेता है। या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। लेकिन फिर भी कौम वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाते। अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और छोटे से बच्चे इस्माइल को लेकर कहाँ पहुँच जाते हैं? मक्का की चटियल वादी में, जहाँ पर उस वक्त इंसानों का कोई भी वजूद नहीं होता। तो अल्लाह ताला के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ज़मज़म का पानी सबसे पहली बार इस दुनिया में ज़ाहिर होता है, यानी मक्का में। फिर उसके बाद धीरे धीरे मक्का में आबादियाँ बढ़ने लगती हैं और आज मक्का एक बड़ा शहर बन चुका है, जिसको आज से लाखों साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बसाया था। अल्लाह ताला इब्राहीम इस्माइल को खाने काबा भी बनाने का हुक्म दे देता है। ताला ने बहुत सारे नबी और रसूलों को इस दुनिया में भेजता रहा। जब जब लोगों के अंदर बुराई और शिर्क का ज़हूर हुआ, लोग बुराइयों की तरफ माइल हुए, अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए नबियों को भेजा। उन नबियों में से चंद के नाम ये हैं: इस्माइल, इसहाक़, याक़ूब, यूसुफ, शुआइब, अय्यूब, ज़ुल्किफ़्ल, यूनुस अलैहिस्सलाम। फिर इन नबियों के बाद अल्लाह ताला ने एक बहुत ही मशहूर नबी को भेजा जिनको हम तमाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। तो मूसा और फ़िरौन की कहानी हम यहाँ पे देख रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा तो फ़िरौन उस वक्त लोगों को कत्ल कर रहा होता है, यानी बच्चों को। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत, उसकी कुदरत देखे कि मूसा भी उसी साल पैदा होते हैं और अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत करते हुए मूसा को फ़िरौन के घर ही में पालता है। ये अल्लाह की शान व कुदरत। और जब बड़े हो जाते हैं तो मदीन चले जाते हैं। मदीन से वापसी पर
پہاڑوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے اور پھر نبی بنانے کے بعد موسیٰ کو فرعون کے پاس دعوت کے لیے بھیجتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار پہنچ کر بڑا بڑا معجزہ دکھاتے ہیں، جیسے لاٹھی پھینکتے ہی بڑا سانپ بن جاتا۔ لیکن فرعون ایمان نہیں لاتا، وہ سمجھتا کہ موسیٰ جادو سیکھ کے آ گئے، تو کیا کرتا ہے بڑے بڑے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلا لیتا ہے۔ بڑے بڑے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جادوگر اپنی اپنی جادوگری دکھاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا مقابلہ کن سے ہو رہا، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈالتے ہیں ایک بڑا سانپ بن کے پورے سانپوں کو نگل جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اب یہیں پہ جادوگروں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ وہ ایمان لے آتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہیں لاتا، وہ اپنی ہٹ دھرمی میں مبتلا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جاتے ہیں۔ فرعون کو جب پتہ چلتا تو فرعون ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر پڑ جاتی ہے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون آ رہا ہے۔ کیا کریں، موسیٰ علیہ السلام گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، موسیٰ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اپنی لاٹھی سمندر پہ مارو۔ اور جیسے ہی لاٹھی سمندر پہ مارتے ہیں سمندر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، بہترین راستہ بن جاتا ہے اور تمام کے تمام لوگ بڑے آرام سے پار ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرعون جو ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی راستے پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب بیچوں بیچ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ پانی کے دونوں حصوں کو ملا کر فرعون اس کے لشکر کو ڈبو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلا کو برباد کر دیتا ہے۔ تو دیکھا ہم لوگوں نے، جو شخص ظلم و زیادتی کرنے والا تھا اور جس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں کس طرح سے ڈبو کر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات کے بارے میں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں، یہ پوچھوں کہ سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی وحی کہاں پہ نازل ہوئی؟ غار حرا۔ غار حرا کا یہ مجسمہ ہے، یہ ماڈل ہے، یہ وہ مکان، وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی آیت نازل ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ مکہ میں رہتے ہوئے غار حرا کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہوں میرے بھائی۔ یہ غار بڑی اونچائی پہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تنہا آج سے 1400 سال پہلے، جب کوئی لائٹ وغیرہ اور اسی طرح چڑھنے اڑنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہیں چلے جایا کرتے، کئی دن گزار دیا کرتے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، نبوت سے سرفراز کیا، اور سب سے پہلی آیت نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس سب سے پہلی آیت کہاں پہ نازل ہوتی ہے؟ غار حرا میں۔ جبریل امین سب سے پہلی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اچھا، نبی بننے کے بعد جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اظہار اپنی قوم والوں کے سامنے کرتے ہیں، اپنی قوم والوں کے سامنے دین اسلام پیش کرتے ہیں، تو پوری قوم والے آپ کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، آپ کو بڑی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی مصیبت نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ ڈھائی گئی ہو، لیکن آپ تمام مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں لگے رہتے ہیں۔ کفار و مشرکین کی تکلیف جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں، آپ کے قتل کرنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے کہاں پہنچ جاتے؟ مدینہ۔ اور جب مدینہ پہنچتے تو مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے استقبال کرتے ہیں۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ نبی ان کے ساتھی ہمارے گھر تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سب سے پہلے کون سی مسجد بناتے ہیں؟ مسجد قباء، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی ہیں، جس میں سے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق قابل ذکر جنگ ہے۔ اور ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح سے ہمکنار کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جنگ میں جیت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن جب مکہ فتح ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جتنے بت ہوتے ہیں تمام بتوں کو توڑ ڈالتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو پہلے ستایا کرتے تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ معافی ملنے کے بعد تمام کے تمام لوگ دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر فتح مکہ کے بعد لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک دین اسلام پہنچا کر اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ ہم تمام لوگوں کو دو چیزیں دے کے گئے ہیں، قرآن حدیث، قرآن و سنت، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ان دونوں کے مطابق زندگی گزارتے رہو گے، ان دونوں کے مطابق عمل کرتے رہو گے اور ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ
نہیں ہوگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے بڑے معجزوں سے نوازا۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہ وہ قرآن کریم کی کاپی ہے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلی بار دکھا گئی، سب سے پہلی شکل قرآن مجید کی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قرآن ایک نسخے پہ جمع کر دیا گیا لوگوں کو، تو یہ اب سوچیں، دیکھیں کہ یہاں سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن کس انداز میں لکھا جاتا تھا، اور آج کے اس دور میں قرآن کس انداز میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، بلکہ آپ کے بعد کیا آنے والی؟ قیامت آنے والی، دنیا فنا ہونے والی میرے بھائی۔ تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے دنیا کے وجود کے بارے میں دیکھا جانا، دنیا کے ختم ہونے کے بارے میں، اور دنیا کے بڑی بڑی مخلوقات کے بارے میں، اور اسی طرح دنیا کے افضل ترین مخلوق کے بارے میں دیکھا، یعنی نبیوں کے بارے میں۔ اب آئیے ہم یہاں سے دنیا کے فنا ہونے کے بارے میں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ آئیے یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے دنیا کو پیدا کیا ہے اسی طرح ایک دن اس دنیا کو ختم بھی کر دے گا۔ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ نشانی دکھائے گا، جیسے دھواں کا ظاہر ہونا، دنیا قیامت سے پہلے پہلے دنیا میں دھواں کا ہو جانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام لوگ آسمانوں سے ڈراؤنی آواز سنیں گے، جس سے کہ پوری کی پوری دنیا والے ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام پہلی سور پھونکیں گے، اور جیسے ہی پہلی سور پھونکیں گے پوری کی پوری دنیا فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، لیکن رب العالمین کی ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گی، هو الحی القیوم۔ ختم ہونے کے بارے میں، لیکن آپ لوگ کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی، آخرت کی زندگی۔ تو آئیے آخرت کی زندگی کی شروعات کیسے ہوگی اس کے بارے میں آپ لوگ کو یہاں بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، اور جیسے ہی دوبارہ سور پھونکیں گے تمام کے تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ حقیقت، یہ سچائی ہے میرے بھائیوں، کہ پہلی سور سے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی دوبارہ سور پھونکی جائے گی نا، تمام کے تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ اور سب سے پہلے اپنی قبر سے کون اٹھائے جائیں گے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہو رہے ہوں گے، میدان محشر میں اکٹھا ہو رہے ہوں گے، لیکن میدان محشر میں لوگوں کی حالت کیا ہوگی، لوگ کس حالت میں ہوں گے، لوگ کتنی بڑی مصیبت و پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اس کے بارے میں آپ لوگ کو یہاں بتا رہے ہیں۔ آ جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تذکرہ۔ آ جائیں۔ تمام کی تمام لوگ مصیبت و پریشانی کے عالم میں میدان محشر میں نبیوں کے پاس جائیں گے، اور نبیوں سے درخواست کریں گے کچھ کریں، کچھ مدد کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے کہاں پہنچیں گے؟ حضرت آدم کے پاس، آدم کے بعد نوح کے بعد ابراہیم کے بعد موسیٰ کے بعد عیسیٰ، ایک کے بعد دیگر تمام نبیوں کے پاس پہنچیں گے۔ لیکن تمام کے تمام انبیاء یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے، نفسی نفسی، آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر تمام کے تمام کہاں پہنچیں گے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ میرے پاس پہنچیں گے، لوگ میرے پاس آئیں گے، تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کروں گا، ایسی تعریف کروں گا جو میں نے کبھی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو، کیا مانگتے ہو دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھا کے کیا مانگے؟ یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم للخلق ارسل رحمۃ ورحیما صلو علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اب ہم لوگ آگے کے مراحل میں چلیں گے۔ مرحلے میں وہ آخری مرحلہ ہوگا، وہاں پہ اس بات کا تذکرہ ہوگا کہ جب رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان میدان محشر میں آخری فیصلہ، یعنی جنت و جہنم کا جو فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا نا، اس کے بارے میں آپ لوگ کو بتایا جائے گا۔ آئیے بس یہاں میں بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، اور جب رب العالمین لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، لوگ بڑی پریشانی اور مصیبت کے عالم میں ہوں گے، گھبراہٹ اور خوف کی حالت میں ہوں گے،
اللہ تعالیٰ میزان ترازو قائم کر دے گا، اور فیصلہ کیسے ہوگا؟ اعمال کی بنیاد پہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ ہم یہاں کریں گے اس کا بدلہ وہاں پائیں گے۔ اگر ہم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، چھوٹا سے چھوٹا نیک عمل بھی کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا کا پورا بدلہ دے گا۔ کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ میدان محشر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال بڑے اچھے ہوں گے، بڑے پیارے ہوں گے، بڑے نیک ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس دنیا کے متقی پرہیزگار نیک لوگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال بڑے خراب ہوں گے، بڑے برے ہوں گے، کون لوگ ہوں گے؟ دنیا کے گنہگار لوگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے گا اور جنت کا مستحق بنائے۔ آمین۔ میرے بھائی، جو کچھ ہم نے اس میوزیم میں دیکھا نا، اس کا خلاصہ اور اس میوزیم کا کیا پیغام ہے، کیا نصیحت ہے، کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اس میوزیم کا یہی پیغام ہے، یہی نصیحت ہے، یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ رب العالمین نے جس طرح سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اسی طرح ایک دن اس دنیا کو ختم بھی کر دے گا۔ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ زندگی بخشی ہے، یہ زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی بھی ہماری ختم ہونے والی ہے، چند روزہ زندگی ہے میرے بھائیو۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے جو ایام، جو اوقات ہمیں ملے ہوئے ہیں، اس کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ کیونکہ یہی نیک اعمال ہی کل ہمارے آخرت میں میدان محشر میں کام آنے والے ہیں۔ ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ماں باپ، بیوی بچے، زمین و جائیداد، مال و دولت، کوئی کچھ کام نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے گھر والے جن کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، جن کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بس اوقات انہی لوگ کے چکر میں، اپنے گھر والوں کے چکر میں ہم ان کے چکر میں پڑھ کر گناہوں کے کام کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ یہی لوگ ہیں، ہمارے گھر والے ہی کل قیامت میں میدان محشر میں ہمارے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے، بلکہ کیا کام آئیں گے؟ ہمارے خود کے اپنے نیک اعمال جو ہم نے اس دنیا میں کیے ہوں گے۔ تو رب العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو برائیوں سے بچائے، اور جب اللہ تعالیٰ آخری فیصلہ کر رہا ہو جنت و جہنم کا، تو ہم تمام لوگ کا بھی فیصلہ جنت والوں کے ساتھ کرے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا میرے بھائی، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی ذات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم دوستو، یہ تھا جو میں نے آپ کو آج وزٹ کروایا ہے۔ میں تو اندر کچھ بول نہیں سکا، اس لیے کہ ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے آپ کے اوپر، الگ ہی کیفیت داری ہوتی ہے، اور بولنا بھی نہیں چاہیے۔ جس جگہ پہ آپ ہیں اس کو بالکل امیجن کریں، فیل کریں کس طرح ہمارے انبیاء کرام نے مشکلات کا سامنا کیا اور ہم تک دین کو پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین، اور ان کے صدقے ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو دوستو، آج کے لیے مجھے ابھی کے لیے اجازت دیں۔ اب انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔